کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس فیلڈ کو جلا بخش کے چلے جاتے ہیں. اگر ڈاکٹری کی بات کی جائے تو کتنے ڈاکٹر آئے اور کتنے چلے گئے. انجینئرنگ کی بات کی جائے تو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. ٹیچرز کی بات کی جائے تو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. اگر مختلف طرح سے خدمت گاروں کی بات کی جائے تو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. لیکن آج بھی اگر آپ جن کو یاد کرتے ہیں، جن کی مثالیں دیتے ہیں، ایجوکیشن اسٹاف میں چاہے آپ چلے جائیں، آپ میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں، آپ ہیلتھ فیلڈ میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ مثال ان لوگوں کی دیتے ہیں جنہوں نے اپنے پیشن اور پروفیشن کو سیم کیا ہوتا ہے. جب آپ کا پیشن اور پروفیشن سیم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ وقت کی جو ٹائم اینڈ اسپیس سے بالا تر ہو کے وقت کی قید سے نکل جاتے ہیں. کہ جس طرح سے ایک شخص محنت کرتا ہے اور محنت کرتے کرتے اپنے بارے میں وہ یہاں تک لکھتا ہے کہ 15 دنوں کے بعد جب میں اپنی جرابیں اتارتا تھا تو اسی کے ساتھ ہی میری چمڑی بھی ساتھ آ جایا کرتی تھی. اس کو آج بھی دنیا تھامسن ایڈیسن کے نام سے جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک مشن بنایا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں ایک پیشن کو لے کے گیا ہوں. سو پیشن آپ کی زندگی میں آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ کرے گا. پیشن جو آپ کو دوسری چیز دے گا وہ آپ کے لیے ہوگی کہ آپ تعریف و تنقید سے بالا تر ہو جائیں گے. یاد رکھیں یہ زندگی ہے، اس میں آپ جتنے بھی وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ زندگی گزارنا چاہیں پھر بھی لوگوں نے آپ کی طرف باتیں کرنی ہیں، کیونکہ لوگ کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہوتے. جس طرح ایک مشہور مثال ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر گدھے کے اوپر جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا، اس نے کہا کتنا ظالم ہے، دونوں گدھے پہ بیٹھے ہیں، گدھے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نے سوچا کہ چلے بیٹا میں ادھر جاتا ہوں، آپ اوپر بیٹھے رہیں. کچھ ہی عرصہ چلے تھے کہ کسی اور نے دیکھ لیا کتنا بے شرم بیٹا ہے کہ والد گرامی نیچے چل رہے ہیں اور بچہ اوپر بیٹھا ہے. اب بچے کو غیرت آئی، اس نے کہا نہیں بابا جانی میں نیچے اترتا ہوں، آپ اوپر بیٹھیں. اب والد گرامی اوپر بیٹھ گئے. اب جیسے ہی والد گرامی اوپر بیٹھے کچھ عرصہ پھر چلے، کچھ راستہ پھر چلے تو پھر کسی نے دیکھا، دیکھیں کتنا بے رحم والد ہے، چھوٹا سا بچہ چل رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو غیرت آئی، وہ نیچے اترا اور اترنے کے بعد اس کو ایسے پیدل لے کے چلا گیا. جب پیدل لے کے جا رہا تھا تو کسی اور بندے نے دیکھا، اس نے کہا دیکھیں کتنے بے وقوف ہیں کہ گدھا بھی ان کے پاس موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اس سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس کو کیا کیا، آپ کو باندھا اور کندھے پہ لے کے اپنے شہر اور علاقے میں چلے گئے. جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں کا جو بھی ان کا بڑا تھا وہ باہر ایک بستی کے باہر موجود تھا. اس نے اس کا استقبال کیا اور پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے، گدھے کو اس طرح سے کیوں لے کے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا والد گرامی جی یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا قصور اپنا ہے، کیونکہ زندگی میں ہر شخص اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے سوچتا ہے. اگر آج آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے، آپ 8 بہن بھائی بھی ہیں، کھانا ایک ہوتا ہے لیکن تمام لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے. کوئی کہتے ہیں نمک زیادہ ہے، کوئی کہتے ہیں مرچ زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں سلاد زیادہ ہے. سو ہر کسی کی جیسے ہی مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا پوائنٹ آف ویو بھی بدل جاتا ہے. اگر آپ اپنے پیشن کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہی جا کر آپ کو تقدیر وہ چیزیں مہیا کرتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. کیونکہ ایوری تھنگ اگینسٹ یو اینڈ نتھنگ اگینسٹ یو فار یو پرسیو یور لائف، کہ آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خود محنت کرنی ہے. ہم اکثریت میں یہ بات کہہ کر زمانے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ موجود نہیں تھا وگرنہ میں یہ کر جاتا، میرے پاس وہ نہیں تھا وگرنہ وہ کر جاتا. تاریخ